أبدان الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. صد شکر کے اپنا تو ایمان حسینی ہے. رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے، رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے. یہ ممبر بھی حسینی ہے، یہ اعضاء بھی حسینی ہے. یہ ممبر بھی حسینی ہے، یہ اعضاء بھی حسینی ہے. گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو. سبحان اللہ. اچھا اپنے وقتاں تے ناز بھی کرو، اصل حسینی الحمدللہ آسانی. گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو. کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان حسینی. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. صد شکر کے اپنا تو ایمان حسینی. اللہ کریم جل جلالہ وامن والہ وعظم شانہ واتم برہان کی حمد و ثنا. حضور پر نور شافعی و منشور دستگیر جہاں غم و سارے زمان سید سروران حامی بے قصا قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قابل صد احترام عالم نبیل، فاضل جلیل، استاذ العلماء، استاذ الحفاظ، استاذ القراء، فخر الصداق، پیر طریقت رہبر شریعت، پیر سید سجاد حسین بخاری زیدہ مجموع، جو کہ اس مسجد کے امام و خطیب ہیں، وہ تشریف فرما ہیں، میرے بھائی ہیں. انہوں نے بندہ نچیز کو دعوت دی، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہم سب نے مل کے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا بھی ذکر کرنا ہے، در والوں کا بھی ذکر کرنا ہے۔ اساں یہ نہیں کہ صرف گھر والوں نو ماننے ہیں تے در والوں نو نہیں مانتے، یا در والوں نو ماننے ہیں تے گھر والوں نو نہیں مانتے۔ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جڑے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والوں نو بھی مانتے ہیں تے مصطفیٰ دے در والوں نو بھی مانتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کسی اجر کا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میرے جو قربہ ہے نا، قربہ ان سے مودت کرنا۔ کی کرنا جی؟ ان سے مودت کرنا، میرے قربا جو ہے۔ لفظ قل امر کا صیغہ ہے اور حکم دے رہا ہے اللہ اپنے محبوب کو۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، قبلہ شاہ صاحب میرے بھائی بھی ہیں، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، الحمدللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لفظ قل کے اوپر صرف ایک گھنٹہ باس جیڑا نا میں ناقص یا علم والا علماء دے قدمہ دی خاک ہو کے ایک گھنٹہ لفظ قل دے اتے میں گل کر سکتا۔ قل کا معنی کیا ہے؟ فرما دیجئے یا اللہ تو بڑے بڑے حکم کیتے نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یا اللہ تو ایمان والوں نو ڈائریکٹ مخاطب ہو کے بڑی مرتبہ تو ذکر کیتا ہے ایمان والو اے کرو، ایمان والو اے کرو، تو اے بھی کہہ دینا ایمان والو میرے مصطفیٰ دے جڑے قریبی نے نا انہاں نال پیار کرے گا۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کی زبانی چوں کیوں کہلوا رہا ہے؟ خالق کائنات نے دسیا میں کوئی ایک کام اپنے محبوب کی زبانی چوں نہیں کہلوا رہا، بلکہ جڑے بھی اہم معاملات سن انہاں سارے دا آرڈر میں نہیں دیتا، بلکہ حکم میرا یہ لیکن زبان مصطفیٰ چوں کڈوایا، تاکہ اگلے بندے نو پتہ چلے کہ اے کوئی حکم عام حکم نہیں بلکہ خاص حکم ہے۔ کہ خالق کائنات نے فرمایا جن نے میرے محبوب نو من لیا انہیں مینوں بھی من لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں سی کہہ سکتا میں ایک کا میں بڑا بے نیاز ہاں، میرا کوئی شریک نہیں، نہ میں کسی نو جنیا نہ میں کسی تو جنیا گیا ہاں، میرا کوئی شریک بھی کوئی نہیں، اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن خالق کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، سونے محبوبہ تو کہہ انہاں تو انہاں نو کہہ تاکہ تیری زبان چ اگر منن گے تے پھر مینوں بھی من لین۔ تے بڑا اہم مسئلہ سی اہل بیت نال محبت کرن دا، قریبیاں نال محبت کرن دا۔ خالق کائنات ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا سی، لیکن خالق کائنات نے اپنے محبوب دی زبانی چوں کہلوا کے اس حکم نو تقید دے دیتی کہ اے عام حکم نہیں جے، آرڈر رب کردا پیا ہے، اگے مصطفیٰ حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا الا المودۃ، مودت کریا جے حضور بند کرو کی کریا جے جی؟ مودت جیڑی ہے محبت تو اتلا درجہ ہے۔ محبت جیڑی ہے نا جی وہ بندے دے سینے چ رہے تو پھر بھی بندہ زندہ رہندا ہے، تے مودت جیڑی اگر سینے چوں نکل جائے نا تے بندہ زندہ نہیں جی رہندا۔ انج سمجھ لو مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں بلکہ مودت ہے۔ مچھلی نو انج پانی چوں باہر کڈو تے مر جائے گی، انہوں پانی چ رکھو گے تے زندہ رہے گی۔ سنیاں دے سینہ چوں اگر اہل بیت دی محبت انج ہوئے گی تے سنی مر جان گے، صحابہ دی محبت انج ہوئے گی تے سنی مر جان گے۔ اس واسطے سنیاں دے ایمان دا تقاضا ہے
کہ مصطفیٰ دے گھر والے نال بھی پیار کرن تے مصطفیٰ دے در والے نال بھی پیار کرن۔ اسلام میں ما طاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد اس فرمایا ساڈا اسلام ہے وے کہ اساں خلفاء راشدین دی اطاعت کرنی ہے تے ساڈا ایمان ہے وے کہ اساں مصطفیٰ دی آل نال محبت کرنی ہے۔ نبی دے گھر والے نال بھی پیار تے نبی دے اچھا بولو نبی دے گھر والے نال بھی پیار تے در والے نال بھی پیار۔ در والے وہ نے توجہ نال گل سنیا جی، بندہ ایک کہہ رہا سی دوسرے کیمپ دا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا جتھے روزہ مبارک ہے ان دے 40 کلومیٹر دور جننے بھی لوگ قبراں چ ستے ہوئے نے وہ سارے جنتی نے۔ اساں منن والے ہاں، اساں کہ نہیں 40 کلومیٹر نہیں اور بھی پاویں اگے لے جا، پھر بھی وہ ہستی بڑی عظیم نے، جنتیاں دے سردار نے، تو 40 کلومیٹر محدود کرنا پہ اور بھی اگا لے جا۔ جتھے جتھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فیضان ہے وہ بھی جنتی نے۔ اچھا جی اے تے وہ مندے نے کہ جتھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روزہ مبارک ہے اندے ارد گرد 40 کلومیٹر 40 میل سارے جنتی، تے اے نہیں ماندے کہ جن دے صدقے امام حسین نو ساریاں عظمتاں تے ساریاں فضیلتاں ملیاں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول نے، جگر گوشہ بطول نے، امام حسن دے ویر نے، علی المرتضیٰ شیر خدا دے لخت جگر نے، ساریاں عظمتاں اپنی جگہ، لیکن یہ بھی تے ہے نا کہ مصطفیٰ دے صحابی نے، مصطفیٰ دے صحابی نے ساریاں عظمتاں اپنی جگہ۔ اگر نواسہ ہوئے تو جتھے جستے اطہر ہوئے اندھے 40 میل تے 40 کلومیٹر سارے جنتی ہو سکتے نے، تے جن دے صدقے اس نواسے نو عظمتاں ملیا ہون، جتھے اس مصطفیٰ دا جستے اطہر ہوئے اندھے قریب رہن والے جنتی نہیں۔ اندے نیڑے قدمہ چ رہن والے بھی جنتی، حضور دے قدمہ چ رہن والے بھی۔ اور پھر ایک شاعر نے بڑا نقشہ کھچیا، وہ فرماندے نے نبی دیاں سچیاں عطاواں نو ویکھو، نبی دیاں سچیاں عطاواں نو ویکھو کہ صدیق دیاں وفاواں نو ویکھو، نبی دیاں سچیاں عطاواں نو ویکھو کہ صدیق دیاں وفاواں نو ویکھو، مذہب پاوے عزت عمر دے وسیلے، مذہب پاوے عزت عمر دے وسیلے، نبی دیاں منگیاں دعاواں نو ویکھو، مطلوب مانا حیادا جے ہووے، اے مطلوب مانا حیادا جے ہووے، عثمان دیاں حیاواں نو ویکھو، حیدر دا نعرہ تلا سہی تے یارا، حیدر دا نعرہ تلا سہی تے یارا، اے پاجڑ پئی پھر بلاواں نو ویکھو، گج کے یار ہجے بھی نعرہ نہیں لانا تے کدوں لانا ہے تے گج وج کے نعرہ لانا ہے۔ جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہیں ہاتھ بھی چکنے انشاءاللہ، یہ ہاتھ چکنا جڑا نا قبر وچ بھی کام آئے گا، حشر وچ بھی کام آئے گا۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ، اصل حسینی الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ 4 دن کپڑے بدلے تے جتیاں لائیاں تے جا پٹا پٹی کٹی کر کے چلا جی ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہمیں جان سے زیادہ پیار ہے آل رسول سے، ہم یوں سریعام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کسی دی تھی طلاق ہو جائے تے گھر آ جائے تے ان کوئی بندہ جا کہے تیری تھی اجڑ گئی تے جے رشکیاں تے تسی بھی لا کے سننا ہے،
زینب کہہ رہی جی میں اجڑ گئی بابا، تے میرا اصغر تے میرا اکبر تے میرا فلاں تے میرا فلاں تے ویکھو ویکھی کڑے بھی تساں پانے نے، جی اے کہاں دا پایا جی اے سیون شریف دا پایا، اے جی چھلے کہاں دے پائے نے جی اے میں بابا بلے شاہ سرکار تو لے آندے، کیا انہاں تینوں چھلے ہی دیتے نے مسلے نہیں دیتے؟ اوے انہاں مسلے بچھا کے انہاں محنتاں کیتیاں، چھلے نہیں انہاں کسے نو دیتے، نہ انہاں کڑے دیتے، کڑے تے چوڑیاں تے سارا کچھ پانا اے عورتاں دی زینت ہے، عورتاں دی خوبصورتی ہے، مرداں دے ہاتھ ویلے ہونے چاہیے نے، کسے ٹائم بھی گستاخ رسول نو ٹپانا پہ جائے۔ جی بندہ نیڑے پہنچے ہو کہ تو کی کرنا میں، تو تے چوڑیاں پائی ہیں تے تو کرے گا کی؟ اس واسطے ہاتھ ویلے ہی رکھو، کیونکہ افراتفری دا دور ہے، کسے ٹائم بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اساں مصطفیٰ دے گھر والیاں نال بھی پیار کرنے ہیں، مصطفیٰ دے در والیاں نال بھی پیار کرنے اور ان دے اتے دلیل بھی دینا۔ ایک حدیث دے راوی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نے جی؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ناچ انی پاور ہے، یہ مومن دے زبان تے آئے گا، جڑا پکا مومن ہے نا وہی اپنی زبان تے یہ نا جاری کرے گا، عام پلیتاں دے منہ تے نا آندا بھی کوئی نہیں۔ الحمدللہ نا ہی بڑا پاک ہے، اے دور دی گل نہیں، اے نبی پورے دے نالے چگیاں دے نالے افیسر کلونی، اتوں دا بندہ ہے، دوویں زندہ نے پیو پتر، بندے دا نام ہے بلال اعظم پٹی، جو پتر دا نام ہے عمر۔ انگلینڈ جیل چ پھڑیا گیا، گڈی دے وچوں 4-5 پاسپورٹ نکلے، انہاں پھڑ لیا، وہ بلال اعظم پٹی تیسرے چوتھے دن دیج کا چکنا، انہیں جناب دیگ پکانی دلیم دی تے نال نان شان مدرسے جامعہ نظامیہ، قبلہ کری صاحب بچیاں نو ونڈو تے نالے دعا کرو اللہ تعالیٰ سختیاں معاف کرے، میرا پتر چھٹ کے آ جائے ظالماں دے ہتھاں چ۔ اللہ نے کرم کیتا، سونے لاجپال آقا دے قدماں دا صدقہ، حسنین و کریمین دے جوڑیاں دا صدقہ وہ آ گیا۔ پیو پتر جمعہ پڑھن آئے جامعہ نظامیہ چ، میں جمعہ پڑھایا بعد انہیں سلام سلوم لیا، میں کہ جناب اور خیریت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا قاری صاحب الحمدللہ ساریاں خیراں نے، ایک مزے دی گل تہانوں سنانی، اور میں نہیں زیادہ لمبی چوڑی گل نہیں سنانی۔ میں کہ جی کی؟ وہ منڈا جڑا جنہ نام عمر ہے، کہنے لگا قاری صاحب جدو مینوں جیلوں کڈ دے سن 4 مہینے انہاں رکھیا، تے جیلوں کڈ کے مینوں جدو عدالتے لے کے جاندے سن تے 4-5 گڈیاں اگے تے 4 پیچھے تے سجے کھبے بھی 3-3 تے اٹھتے ہیلی کاپٹر۔ وہ کہنے جی میں انہوں نے پوچھا، میں کہا یار میں کوئی جرم تے ایسا کوئی نہیں کیتا، کوئی قتل کیتا یا کوئی وڈا جرم کیتا ہوئے کہ انی سکورٹی تے سارا کچھ ہیلی کاپٹر میرے ہوتے، اے کیوں سارا کچھ کرتے پے ہو؟ جدو مینوں عدالتے لے کے جاندے ہو انی سکورٹی تے ہیلی کاپٹر ہوتے، تے پولیس والا کہندا تیرا نام عمر ہے، تیرا نام، تیرے نام چ انی دہشت ہے کہ اج بھی کم دے، نبی دا غلام صدیاں بعد نہ رکھ لے عمر، اس عمر تو اج بھی ہو سور کھان والی قوم ڈرتی ہے، وہ سور کھان والے کدی بھی اصولاں دے مطابق نہیں ہو سکتے، اصولاں دے مطابق کوئی ہون گے جڑے مصطفیٰ دے پکے سچے غلام نے۔ اس واسطے ان چیزاں چو باہر آؤ، نہیں جی ہم نے دیکھا دیکھی، میرا یار تھا وہ لے گیا مجھے لباس پہنا کے، اس نے سلوا کے دیا تھا، تیرے گھر جوڑا ہی کوئی نہیں جی، کالا کپڑا اس نے پہنا دیا مجھے، میں اس واسطے بس ویکھن ہی گیا سا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہ دیکھنا بھی گناہ ہے، تو سب ویندے کی ہو تے کوئی گستاخی کرتے صحابہ دی تو چپ کر کے سن دے رہو گے؟ سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی گستاخی کو کر دے تو چپ کیتے رہو گے؟ ساڈی ماں نو ساڈے پیو نو اگر کوئی گالی دے تے اساں چپ کیتے رہاں گے، انہوں پھلاں دے ہار پاواں گے؟ جناب اس نے بڑا کچھ کیا ہے، امن کو ہم نے بحال رکھنا ہے؟ نہیں، ہم بتائیں گے کہ ہم پر امن ضرور ہیں لیکن اپنے بڑوں کی عزتوں کے محافظ بھی ہیں، مصطفیٰ دے صحابہ دی نموز سے بھی ایسا محافظ ہاں، مصطفیٰ دی اہل بیت دے نموز سے بھی ایسا محافظ ہاں۔ اس واسطے کام او کرو جڑا ساڈے وڈیاں نے کیتا۔ پیر سید فیض الحسن المہار شریف والے وہ فرماندے ہوندے سن، او پترو پگڑی پرانی ہو جائے تے بدل لیا جائے، کپڑے پرانے ہو جائیں تے بدل لیا جائے، جتی ٹوٹ جائے تے بدل لیا جائے، تو جناب ہے لباس پرانا ہو جائے تے بدل لیا جائے،
لیکن عقیدہ اپنا پرانا ہی رکھیا جی، وہ کدی نہ بدلیا جی۔ عقیدہ وہ بزرگاں والا ہی چنگا ہے۔ اسا فخر نہ کریے اپنے مقدراں تے کہ اسی انہاں ماواں دے پتر ہاں جڑیاں اج بھی 11ویں شریف دلاندیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی کن نجوم فبیئیہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ اونچا کیا جی یار۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے سدھے رہو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پر رہو گے۔ اور آگے دوسری حدیث پاک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوی۔ ایک دن پتہ کی ہویا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے مینوں سرکار نے فرمایا جا اپنے ویر علی نو بلا کے لیا کوئی کام میں۔ تے حضرت ابو ذر غفاری کہندے نے میں جس لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر کول گیا تے دروازے تے جا کے دستک دیتی، 2 واری دیتی، 3 واری دیتی، اندروں آواز کوئی نہ ہوئی تے میں مڑ کے حضور دی بارگاہ چ آ گیا۔ آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اندروں کوئی آواز نہیں آئی تے نہ کوئی آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کچھ دیر توقف فرمایا تے ٹھہرے، سرکار نے نظریں اٹھا کے سرکار مسکرائے، سرکار فرمان لگے ابو ذر ہون جائیں گا تے علی مل جائیں گے۔ اچھا بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں جس لے گھر گیا تے دروازہ لکڑ دا اون دی چریت تھا نہیں، میں ویکھیا کہ حضرت علی اور مرتد دستک دے دیتی تے او بھی آ رہے نے تے ادھر وینا کونے دے وچ چکی چلدی پئی ہے، چلان والا کوئی نہیں، چکی چلدی پئی، چکی چلدی پئی لیکن چلان والا کوئی نہیں نظر۔ اینے چ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم داماد مصطفیٰ بھی آ گئے، پیغام سنایا، حضور بلا رہے نے، کہو جی چلیے، چلے گئے۔ آقا علیہ السلام دے نال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گلاں کردے پے نے، حضور حکم فرما رہے نے۔ چند گھڑیاں تو بعد حضرت علی چلے گئے، حضرت ابو ذر غفاری دا چہرہ تعجب نال بھریا، حیرانگی نال۔ سرکار فرماندے نے ابو ذر کی گل ہے؟ حضور کی گل؟ ابو ذر کے گل ہے؟ عرض کی تھی حضور بڑا نا عجیب جہا لگیا، حضرت علی دے گھر گیا ہاں جا کے جس لے چریتا نہیں ویکھیا، نظر پئی ہے چکی تے، چکی آپے چلدی پئی سی، چلان والا کوئی نہیں سی نظر آ رہا۔ آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا ابو ذر تجھے پتہ نہیں میری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چکی چلانے اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مزہ آ گیا یار۔ اللہ تینوں سلامت رکھے، با کرامت رکھے، تا قیامت رکھے، قیامت تو بعد بھی رکھے۔ مومن مردہ نہیں، مومن کر بدلدا ہے۔ مومن نبی دا غلام مردہ نہیں، مرن ہو جنہ دے پیچھے دعا کرنے والے کوئی نہیں۔ نبی دے غلام نو موت دا ذائقہ ملنا تھوڑی دیر، تے ذائقہ تسی بھی بڑے چکھ دے ہو، ذائقے بڑے ذائقے لیندے ہو، تے ذائقہ کنے منٹ دا ہوندا ہے؟ چند سیکنڈ دا ہوندا ہے۔ ذائقہ چکھیا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے نبی کے غلام نے، لیکن مصطفیٰ کے غلام نے گھر بدلنا ہے۔ پہلے عالم ارواح میں تھے، عالم دنیا میں آئے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے، عالم برزخ سے اٹھیں گے، عالم محشر میں جائیں گے، عالم محشر میں مصطفیٰ ہماری سفارش کریں گے، جنت میں جائیں گے۔ مومن کا گھر جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی کہندے نے خانہ کعبہ دے چوکٹ نو پھڑ کے، حج دا موسم ہے تو لوگ حج کرن آئے، طواف کر رہے نے، تے فرمان لگے او لوگو میرے وال ویکھو، طواف روکو تے پہلو میرے وال ویکھو، جیڑا مینوں جاندا ہے وہ جاندا ہے، جیڑا جاندا ہے وہ جاندا ہے، جیڑا نہیں جاندا وہ انہوں میں اپنا تعارف کروانا، میں مصطفیٰ دا غلام ہاں، نہ میرا ابو ذر ہے۔ فرمایا لوگو سنو، میں خود آقا علیہ السلام دی زبان اقدسی چو سنیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ النوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح، جیڑا اندے چ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جن نے مخالفت کی تھی وہ غرق ہو گیا، جن نے مخالفت کی تھی وہ اسا ماننے ہیں کہ نہیں؟ وہ بولو نا یار، اسا دل و جان نال ماننے سانو تے جناب ہے رونق جڑی مسجد اچ ملی ہے اے امام حسین دے قدماں دا صدقہ۔ اساں یہ تے نہیں کہ جناب باہر شور پائیے جی وہ لٹے گئے تو جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے اگر کوئی بندہ کوئی خطیب عوام نو روان واسطے انہاں دی مظلومیت اہل بیت دی مظلومیت بیان کرے تے حرام ہے کہ قوم نو رلانا، یعنی واضح و نصیحت ہوئی ہے تے گھنٹہ ڈیڑھ ہوئے تے تہاڈے کولوں اٹھیا ہی نہ جائے جناب بڑا صدمہ ہویا بڑا صدمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی استقامت بیان کرو، ان کی جرت بیان کرو، ان کا صبر بیان کرو کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح، جیڑا اندے چ سوار ہو گیا نجات پا گیا، جن نے مخالفت کی تھی غرق ہو گیا۔ ان توجہ نال ایک گل نوجوانوں نو بھی سمجھ آئے گی تے بابیاں نو جلدی سمجھ آئے گی۔ جدو گھڑیاں نہیں سن تے سمندری سفر جدو کردے سن تے کشتی چ بہ کے سہارا کنہاں دا لیندے سی؟ اج بھی جڑے بابیاں نو ٹائم دا پتہ نہیں نہ لگدا تے او ننگی چھت دے اوتے پے ہون تے اے سدھی جناب آسمان والوں انہاں دا دھیان ہوے تے اکھ کھل جائے تے او تارے ویندے نے، اے فلاں تارا ایتھے آئے گا تے تہجد دا ٹائم ہوئے گا۔ او سبحان اللہ تے اچھا کہہ دے۔ اج کئی بھی بابے ایسے ہیں نے جنہاں نو پتہ لگ جاندا تاریاں دے نال۔ میرے کو ایک بابا جی ہے قاری صاحب پتہ نہیں دور کیویں دا آ گیا، پتہ نہیں زمانہ کیویں دا آ گیا، پتر بھی حیا نہیں کردے، پتر بھی ہونا حیا۔ اچھا میں کہ بابا جی تساں قرآن پڑھ دے ہو؟ نہیں مینوں ٹچ موبائل لے کے دیتا ہے پتر نے۔ میں کہا پھر چنگا کیتا ہونا، حیا ہونا کتے کرنا۔ میں کہا وہ بابے جنہاں دے سراں تے پگڑیاں ہوندیاں سن وڈیاں وڈیاں تے جناب اتنے انہاں ترے کڈے ہوندے سن تے انہاں دے حیا بھی لوگ کردے سن تے ہن بابے نے مصطفیٰ دی سنت نو کٹوا کے تے نالی چ سٹوایا ہوئے تے اندا حیا کنے کرنا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جیڑا بندہ چیک کرنا چاہے کہ مینوں حضور نال کنی محبت ہے، آقا علیہ السلام نال مینوں کنی محبت ہے، کنا پیار ہے، تے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے او چیک کر لے انہوں قرآن نال کنا پیار، قرآن نال کنی محبت کر۔ وہ بابے کدھر گئے جڑے صبح بھی اٹھ کے اچھی آواز نال قرآن پڑھ دے سن، دوپہر لگی شکر دوپہر لگی نم دے تھلے بیٹھ کے قرآن پڑھ دے سن اچھی آواز نال، وہ ہن بابے بھی نظر نہیں آئے تے ہن ہاتھ کمب رہے ہوندے نے تے تاش نہیں چھڑیندی، انج ہاتھ کمب رہے ہوندے۔ میں پتر تو چل ذرا میں ایک ماٹی لا کے آیا تے پتر نے حیا کرنا ہے، وہ گل چار پاوے پھلاں دے ابا چنگا کام کر کے آیا۔ میں قسم خدا دی چوک کے کہنا اللہ دے کار چ اج بھی اگر ساڈے بزرگ صبح اٹھ کے قرآن پڑھن ڈے پین، بزرگ کی سارے پڑھن ڈے پین، تو پھر ویکھنا جیڑا پیو شکایت کردا کہ میری اولاد کہنا نہیں مانتی، آنکھیں نہیں لگتی، وہ شکایت کدی نہیں کرے گا، کیونکہ تساں قرآن نال وفا کرو گے تہاڈی اولاد تہاڈے نال وفا کرے گی۔ میاں صاحب کی فرمانے نے لتاں کمبن ہے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا اے لک تیرا ہجے بھی بدیوں باز نہیں آندا جیو مرد دلیرا۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم
علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، فرمایا اپنی اولاد نو تین چیزاں دو، اپنی اولاد نو تین چیزاں دو۔ اساں جائیداد بنا لی، دکاناں بنا لیاں، کوٹھیاں بنا لے، بنگلے بنا لے، کاراں بنا لیاں، پتر نو اے بھی دے چھڑیے، پتر نو اے بھی دے چھڑیے، پتر منجی نو کندھا بھی نہیں دیندا، کہندا نہیں نوکر اٹھائیں گے، بابا ہاسپٹل رہا ہے 6 ماہ، بو آتی ہے مجھے، نوکر میرے اٹھائیں گے میرے ابے کو، سارا کچھ تو دے چھڑیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزاں اپنی اولاد نو دو، ایک اپنے نبی دی محبت دو۔ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی پتہ کی فرماندے ہندے سن کلاس وچ، فرماندے ہو پڑھوے ہو جھوٹے بندے، جھوٹی قوم، جھوٹیاں تقریراں، جھوٹی قوم، انہاں قوم نو گھوڑے دی محبت سینے چ پا چھڈی، وہ تھلیوں بھی لنگدے نے، اتوں بھی لنگدے نے، چومدے بھی نے، ہاتھ بھی لاندے نے، جھوٹا بھی پیندے نے، کھاندے بھی نے، سب کچھ کردے نے، انہاں محبت گھوڑے دی سینے چ پا چھڈی۔ پڑھوے ہو تسی اینا بھی نہیں کر سکتے کہ مصطفیٰ دی محبت ہی لوگاں دے سینے چ پا چھڈیے؟ زندہ باد، زندہ باد، گج وج کے نعرہ لاؤ یار، ہاتھ چاہ کے لاؤ نا نعرہ۔ میرے نعرے تے تساں سنے ہونے نے بتی چو تے مزید سن لو، وہ گج کے نعرہ لانا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ان نعرے لاندے مر جائیے تو چنگا نہیں، مرنا تے ہے ہی ہے نا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم دے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی مقصد کر کے حل چلیا، یہ تے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا، جانا ہے کہ نہیں جی؟ تو پھر حسین دے خادم گئے کہ نہیں؟ کڈی شان نہ لگا، مرے یزید نو گالاں کڈنیاں آسان دے، مرے یزید نو گالاں کڈیاں آسان ہے، یزید تو انج تے فلاں تے فلاں تے فلاں، یزید لانتی، یزید کتا فلاں، آسان ہے۔ وقت دے یزید نو سامنے سینہ تان کے کھلونا حسین دے خادم دا کام ہے، حسین دے خادم دا ہی کام ہے۔ اس واسطے قوم نو اساں پل پلیا نہیں کرنا کہ وہ لتاں تے بھی نہ کھلو سکتی ہوئے، اساں قوم نو انج لتاں تے کھڑیاں کرنا ہے کہ انہاں دا گرانہ بھی آلہ، انہاں دی نسل بھی آلہ، انہاں دے بچے بھی آلہ، انہاں دا خون بھی آلہ، انہاں دی ہر چیز آلہ، جنہ اسلام نو بچان واسطے اپنا سب کچھ قربان کر چھڈیا، تے اساں کچھ نہیں کر سکتے، اساں انشاءاللہ مصطفیٰ دے صحابہ دی ناموس واسطے بھی باہر نکلاں گے، مصطفیٰ دی اہل بیت دی ناموس واسطے بھی اپنا سب کچھ قربان کران گے، اور مصطفیٰ دی عزت اتے بھی اپنا سب کچھ قربان کران گے۔ زندہ باد، زندہ باد، اپنی اولاد نو تین چیزاں دو، ایک اپنے نبی دی محبت، اور دوسرا فرمایا اپنے نبی دی آل دی محبت، اپنے نبی دی آل دی محبت، اور فرمایا تیسرا اپنی اولاد نو قرآن سکھاؤ۔ قبلہ استاد محترم شاہ صاحب تشریف فرما نے، بچے جڑے پڑھن آندے نے صبح 5 منٹ لیٹ ہو جان نا تے والا صاحب ہی دروازے گیا، شاہ جی ذرا مہربانی کریا کرو، بچے نے سکول جانا، سکول جا کے کی پڑھنا جی؟ یہ بھی سی، وہ تیری قبر تے کم آئے گی، تے قبلہ شاہ صاحب پڑھا بھی فیس بھی اللہ رہے ہوں گے، تے فیس بھی کوئی نہیں 8,000 روپیہ، نہیں جی ادھر شاہ صاحب جانا ہے، وہ نہ فیس بڑی ہوتی ہے تو یہ ہے وہ ہے، انہیں یہ کرنا ہے، بچے کو ترقی یافتہ بنانا ہے، اس کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ مسلمانہ دا مستقبل جنت ہے، اے مستقبل ہے 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ، جی میرا مستقبل کوئی وہاؤ تے صحیح جڑا پیرا تے کھلوتا ہوئے، بڑے بڑے شہیدوان آئے، بڑے بڑے شاہزور آئے، مستقبل بنا دے اگر قبرہ نو ٹر گیا، لیکن حال کو دیکھو، اپنے حال کو ٹھیک کرو، ساڑھا حال ٹھیک ہوئے گا تو انشاءاللہ مصطفیٰ دے قدمہ دا صدقہ اللہ مستقبل بھی ٹھیک کر چھڑے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو ہر جمعے والے دن قبرستان جانا تے قبرہ نو ویکھ کے زاروں کی تار ہوندے سن تے انہاں دا غلام یالا نامی غلام
کہنے لگا حضور تیانو تے 13 مرتبہ اعلیٰ حضرت نے لکھے ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 13 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی. حضور تیانو تے 13 مرتبہ جنت کی بشارت تے ٹکٹ مل چکے ہے، پھر تسی کیوں روندے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دے اترو سکھ دے نہیں. فرمایا ہوئے بیلیا گل اے قبر جڑی آخرت دی منزلاں چ پہلی منزل ہے، اگر اللہ نے اے آسان کر چھڈی تے انشاءاللہ اگلیاں بھی آسان ہو جان گی. تے قبر وچ پتراں بھی چھڈ کے آ جانا ہے، تو جناب سکے ویراں بھی چھڈ کے آ جانا ہے جڑے کہندے جی ہم تمہارے دست و بازو ہیں، اساں تیری کنڈ نہیں لگن دواں گے. قبر میں سب نے چھوڑ کے آنا ہے، کس نے کام آنا ہے؟ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. پھر ہم کہیں گے تیرے بن آقا ساڈا نہیں ہو گزارا، تیرے بن آقا ساڈا نہیں ہو گزارا. غریباں دا آقا دکھیاں دا سہارا. میں مٹھڑیاں یا میں گندڑیاں مندڑیاں جے ہو جیویاں یا رسول اللہ ہے تو تیری میں منن والی. اس لیے آج وفا کرو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے وفا کرو، اللہ کے قرآن سے وفا کرو. فرمایا اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح، جڑا سوار ہو گیا نجات پا گیا، جن نے نام منیا وہ غرق ہو گیا. تو میں مثال دین لگا سا سمندری سفر کرنا ہوئے تے کشتی چ بیٹھ کے ستاریاں دا سہارا لینا پیندا سی، ستاریاں دا سہارا لے کے بندہ منزل تے پہنچدا سی. ہن تساں فیصلہ کرنا ہے، بندہ سمندر دے کنارے کھلوتا رہے تے ستاریاں نو ویندا رہے، یہ ستارہ وہاں پہنچے گا میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا، پہنچ جائے گا. وہ کھلوتا ہی کنارے تے تو کشتی چ بیٹھا ہی نہیں. تے ایک بندہ کشتی چ پوے تے منہ تھلے کر کے بہ جائے، نہیں جی یہ کشتی لے جائے گی مینوں، کشتی کدے کنارے لے جائے گی. ستاروں کا سہارا نہ لے، منزل اونوں بھی کوئی نہیں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کرام کا سہارا لے کے جو سفر کرے گا در مصطفیٰ تک پہنچ جائے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گرانے میں مشکل کشا ہے. اس گرانے میں اچھا بولیا جی تو میں گل لگے شروع کرنی. اس گرانے میں ایک کری اونچا بولو، اس گرانے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا صدیاں بعد اج بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نو پکاراں گے کسے مشکل ہے تو ساڈی مشکل نو اللہ دی دتی ہوئی توفیق دے نال، اللہ دی دتی ہوئی پاور دے نال ساڈی مشکل نو وہ حل کر دین. ساڈی مشکل نو حل تے پوچھن والے پوچھتے بھی بڑا کچھ نہیں. دیکھے قاری صاحب آپ مشکل کشا مانتے ہیں، بابے کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، نانے کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، صدیوں بعد بھی انہوں نے مشکل کشا کہندے ہو. وہ تو بالکل قریب مشکل میں تھے. میدان کربلا میں ان کے نواسے مشکل میں تھے، ان کے بیٹے مشکل میں تھے. تے جی اپنے پتروں دی وہ مشکل حل نہ کر سکے، تے جی اپنے نواسیاں دی انہوں مشکل حل نہ کیتی تے صدیاں بعد تہاڈی کی مشکل حل کرن گے. میں نے کہا ذرا دھیان سے پڑھ، مشکل اور ہوتی ہے، امتحان دینا اور ہوتا ہے.
امتحان اور ہوتا ہے، مشکل اور ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ میدان کربلا میں مشکل میں نہیں تھے، بلکہ وہ تو رب کی رضا کے لیے امتحان دینے گئے تھے۔ اور جب بچہ امتحان دینے جاتا ہے نا تو پیچھے باپ سپریڈنٹ کو جا کے یہ نہیں کہتا ہے انہوں کتاب کھول کے رکھ دے، کتاب کھول کے انہیں سامنے رکھ دے، 50,000 روپیہ لے تو جناب کویسچن پیپر بھی انہوں دیتے، آنسر شیٹ بھی دیتے، کتاب بھی دیتے، انہوں کمرے چلا دا ہے اپنا پرچہ حل کر لوے۔ نانا پیو نے 5 لاکھ روپیہ لایا ہوئے تے پتر دن رات پڑھایا ہوئے، ٹیوشناں بھی پڑھائیاں ہون تے امتحان دی ماٹی آئے تے کہے ابا جی ذرا تہاڈا یار ہے سپریڈنٹ جڑا یار ہے نگران تہاڈا یار ہے تے انہوں کہو ذرا میرے پتر دا خیال کری اندے تے ذرا نرم ہاتھ رکھی تے ابا جی کی کہن گے جنہاں نے 5 لاکھ روپیہ لایا ہوئے تے تیاری کروائی ہوئے، دن رات پتر نو پڑھایا ہوئے تے وہ کہے گا جان دیو پترا اینا کچھ خرچ کر کے جے اگر تو پیپر انجی کروانے سن تے میرے پیسے کیوں لوائے؟ نانا میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مشکل میں نہیں تھے بلکہ امتحان دینے گئے تھے۔ اس امتحان کی تیاری مدینہ پاک میں آقا علیہ السلام نے کبھی کندھوں پہ بٹھا کے کروائی تھی، کبھی لعاب دہن چسا کے کروائی تھی، کبھی ممبر سے اتر کے کروائی تھی، اور پھر فرمایا بھی تھا حسین یہ ممبر سے اترنا آسان نہیں، کسی کے لیے نہیں اترا جاتا، جو خاص ہوتا ہے اسی کے لیے اترا جاتا ہے۔ کندھوں پہ ہر کسی کو نہیں بٹھایا جاتا، زبان ہر کسی کو نہیں چسوائی جاتی۔ ایک وقت آئے گا میرے دین کو بچانے کے لیے تیرے خون کی ضرورت ہوگی، خون بھی تیرا لگے گا، کسی اور کا خون بھی دین قبول نہیں کرے گا، خون تیرے کی ضرورت ہوگی۔ بیٹا تو نے اپنا خون دے کے میرے دین کو تو نے بچانا ہے۔ صدیاں بعد خواجہ اجمیر چشتی، غریب نواز خواجہ ہند الولی، صدیاں بعد انا ساگر جے پورے چشمے نو ایک پیالے چ بند کر لیں تے شہزادے بھی تے امام حسین دے نے، انہاں دی آل دے فرد نے نا، صدیاں بعد پوری ندی نو ایک پیالے چ بند کر لین، جناب انہاں دے وڈے کچھ نہیں سن کر سکتے، وڈے کچھ نہیں سن کر سکتے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہاں امتحان دینے گئے تھے۔ کوئی ایک امتحان نہیں سی لیا اللہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اُتے بھوک دا بھی امتحان سی، پیاس دا بھی امتحان سی، پھلاں دی بھی کمی سی، جانا دی بھی کمی سی، معصوم بچے سن انہاں دا بھی جناب سامنے چہرے سن، چڑھ دی جوانی علی اکبر دی بھی سی، عباس دے کٹے ہوئے بازو بھی سن، یہ سارا کچھ امتحان دے وچوں اے میں پرسی دی حالت نہیں سی کہ ہوتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم یہ ہو گیا ہمیں وہ ہو گیا، سیدہ سکینہ خیمے میں یہ کہہ رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہی تھی پاپا نہ جانا مجھے کون سہارا دے گا، نانا میں پرسیدہ تھے اساں دسنا ہی نہیں، اساں دسنا ہے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو قربان کر کے علی اصغر کو بھی جب دفن کیا سر سجدے میں رکھا اور عرض کی یا اللہ یہ چھوٹی قربانی بھی قبول کر لے۔ علی اکبر کا جب لاشا اٹھا کے لائے تو پھر بھی کہا مولا یہ چڑھتی جوانی میرا بیٹا تھا، اس کی قربانی بھی قبول کر لے، میرے بھائی قاسم کی قربانی بھی قبول کر لے، میرے بھتیجوں کی قربانی بھی قبول کر لے، میرے بھانجوں کی قربانی بھی قبول کر لے۔ سارا کچھ کہہ کے پھر ہاتھ پہ غیب سی آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ وہ امتحان دینے گئے تھے، کیا دینے گئے تھے؟ اور پھر کتنا بڑا امتحان تھا، کتنا بڑا امتحان، سارے امتحان میں ایک ہی کمرہ امتحان میں ایک ہی وقت میں سارے اللہ نے امتحان لیے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلان اقدس کا صدقہ حسنین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی کمرہ امتحان میں سارے امتحان دیے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔
صدیاں بعد پتر ایک پوری ندی نو پیالے چ بند کر لوے تو کیا نہر فرات امام حسین نیڑے نہیں سن لیا سکتے؟ سب کچھ کر سکتے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے تے ایک پوری جماعت جنہ دی آئی جنہ دی میدان کربلا سردار انہاں دا جعفر نامی جن امام حسین دی بارگاہ چرچ کردا حضور اجازت ہوئے تو کوئی تہاڈی خدمت کر دواں؟ امام حسین فرماندے نے بیلیا تو کون ہے؟ جی حضور میں جن ہاں، میرا نام جعفر ہے، میں مسلمان ہاں، تہاڈے نانے دا غلام ہاں، تہاڈے بابے دی پاور ویکھی سی خیبر چ، تہاڈی سبحان اللہ تو صدقے کہنے لگا جی حضور تہاڈے بابے دی پاور ویکھی سی خیبر چ، تہاڈے بابے دی پاور ویکھ کے میں تہاڈے نانے دا کلمہ پڑھیا سی، حضور اجازت ہوئے تو میں کوئی خدمت کر لواں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے تو کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور میرے کو اللہ دی دیتی ہوئی پاور اینی کو ہے، پوری جماعت کھڑی ہے، نہر فرات نو ہاتھ نال کھچ کے تہاڈے قدماں چ لیا سکنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے فرمانے لگے او بیلیا جنہ دا کلمہ تو پڑھے ہے تیرے چینی پاور نہر فرات کو لا سکتا ہے، اور جو کلمے والے ہیں اگر چاہیں تو حوض کوثر کو قدموں میں لا سکتے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ قوت ہندیاں زور نہ لایا، من تقدیر رضائیں، جو رب دیاں رضاواں سن تقدیر دیاں جو فیصلے سن وہی انہاں چاہیا سی۔ اس لیے یہ قوم کو نہیں بتانا کہ جی وہ خیمے سے جناب والا آواز آئی، انہوں نے کہا ابا حضور کدھر جا رہے ہو؟ تسی آخری سہارے رہ گئے ہو، ابا جی نہ جایا جے، سانو نہ چھڈ کے جایا جے، ویکھو ساڈا ویر علی اصغر بھی شہید ہو گیا، ویکھو جی ویر اکبر بھی شہید ہو گیا، انہاں نو دفن کرنے والا کوئی نہیں، سانو کوئی لے جان والا کوئی نہیں، ساڈا ایک ویر امام زین العابدین بخار دی حالت وچ پیا ہویا ہے، اساں کدھر نہ ایسی تو بات تھی نہیں، ایسی تو بات ہے ہی نہیں۔ ہو نبی کی شہزادیاں اور کہیں جی جناب ان کے خیمے یہ ہو گئے وہ ہو گئے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہر عمر نے، جنہ دا پردہ سورج بھی ڈوب جاندے سن، چھپ جاندے سن، انہاں دے بارے یہ کہنا نہیں جی وہ انج ہو گیا جناب انہاں دیاں چادراں اڑا دیتیاں گئیاں انج ہو گیا، نہ ایسی باتیں کرنی نہیں۔ ہم نے بتانا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی استقامت دکھائی، نکتے دی گل صدیاں بعد خواجہ اجمیر چشتی نے اپنی کرامت وکھائی کہ نہ جی؟ انا ساگر پوری ندی نو پیالے چ بند کیتا تے او صدیاں پہلو امام حسین کرامت اوتھے میدان کربلا چ نہیں سن وکھا سکتے، صدیاں بعد پتر کرامت وکھا رہے ہے تے جد امجد نہیں سن وکھا سکتے۔ توجہ سے میری بات کو سننا، جب خواجہ غریب نواز کا دور تھا یہ اسلام پھیلانے کا دور تھا، اسلام پھیلانے کا دور تھا، اور اسلام پھیلانے کے لیے کرامت دکھانا ضروری ہوتی ہے، اسلام پھیلانے کے لیے کرامت دکھانا ضروری ہوتی ہے۔ اسلام کو جب پھیلانا تھا تو خواجہ غریب نواز نے اپنی کرامت دکھائی، اور جب اسلام کو بچانا ہو وہاں پھر کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، وہاں پہ استقامت دکھائی جاتی ہے، پھر پیراں تے کھلوتا جاندہ ہے، پھر ڈگمگایا نہیں جاندہ۔ اور عربی کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، کرامت سے اوپر والا درجہ استقامت کا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، ایک سال پورا انہوں دی بارگاہ چلے تو جان لگا، تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہو بیلیا کی ہویا؟ انہیں کہا حضور سال پورا رہا تیاری کرامت کوئی نہیں ویکھی، تیاری کرامت ہے۔ انہیں کیا کرامت کی نو کہنے حضور کوئی اڑ کے وکھان دے، کوئی تیر کے وکھان دے پرندیاں، دوسرا دریا تے، انہیں فرمایا پرندے تے پھر سارے ہی اللہ دے ولی نے اڑ کے وکھا رہے ہیں، پانی کے اوپر تیرنا یہ کوئی کمال نہیں، تن کے پانی کے اوپر تیرتے ہیں وہ سارے پھر تن کے بھی اللہ کے ولی ہوئے۔ انہیں کہا جی میں تے انج دی کرامت نو ویکھنا چاہتا سا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو اے دس کہ پورا سال میرے کول رہے کوئی ایک کام بھی شریعت کے خلاف ویکھے، ایک کام بھی شریعت کے خلاف ویکھے ہی؟ انہیں کہا حضور نہیں، فرمایا یہی تو میری کرامت ہے، یہی تو استقامت ہے کہ بندہ جناب شریعت کا پابند رہے۔ اس لیے
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت کو ہم نے سلام پیش کرنا ہے، ان کی جرت کو سلام پیش کرنا ہے، ان کی بہادری کو ہم نے سلام پیش کرنا ہے۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ ذرا اونچا کرے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے جامع ترمذی لکھی، رات خواب سوئے، خواب میں اللہ کا دیدار ہوا۔ کس کا؟ اچھا بولے جی۔ اللہ کا دیدار ممکن ہے، وہ اپنی شیان شان جس کو مرضی اپنا آپ دکھا دے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، سب سے بڑا انعام جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہی ملے گا۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، حضرات القدس کتاب کا نام ہے، علامہ بدر الدین سرہندی نے یہ کتاب لکھی۔ اس کے اندر میں جنت کا کوئی تذکرہ پڑھ رہا تھا کہ جنت کے اندر اچانک جنتی بیٹھے ہوں گے اپنے اپنے محلات میں، تو اچانک بجلی چمکے گی۔ سارے جنتی ایک دوسرے کو پوچھیں گے، اے بجلی چمکنا تے دنیا تے سی، اے جنت وچ بجلی کیسی چمکی؟ ایتھے تے چمک سکتی نہیں، اے کیسی چمکی؟ اے کیوں چمکی؟ ہاتھ غیب سے آواز آئے گی، میرے عثمان نے جوتا پہنا ہے، میرے عثمان نے جوتا پہنا ہے، اس کے جوتے کی یہ چمک ہے جو آپ نے دیکھی ہے۔ اکھاں چ حیا پیدا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انج دیاں شاناں عطا فرمائے گا۔ ساڑیاں تیاں پہنن نوں اللہ حیا عطا فرمائے تے اے حیا دیاں چادراں اساں دینیاں۔ اگر باپ ہی کہے بیٹا نکر پہن لو، پتہ کی کہنے مولوی ٹھیک ہو جانا تے زمانہ سارا ٹھیک ہو جائے۔ آپ کے بیٹے کو ٹچ موبائل مولوی نے لے کے دیا، بیٹی دا داخلہ جڑا کالج ہے مولوی نے کروایا ہے، بیٹی کو جو تم لباس پہناتے ہو یہ مولوی پہناتا ہے۔ مولوی صاحب تو ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بڑی بڑی چادریں لے کے دو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو پردوں میں رکھو، کہ چھپانے والی چیز ہے۔ وہ تو پتہ کی کہنے نہیں جی قاری صاحب دل دا پردہ ہونا چاہیے۔ پھر مینار پاکستان دیکھا ہے تم نے، عباشوں نے کیا کیا؟ یہ تو کوئی ہوندہ نا کوئی داڑھی والا تو جناب انہوں ٹنگیا بھی ہوندہ، جناب یہ فلاں یہ دیکھو ایسے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں۔ اب کتنے عباش قسم کے لوگ تھے اور ایک حوا کی بیٹی کو نوچ رہے تھے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں سے پردے چھین لیے۔ اس واسطے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی چادر تطہیر دے تھلے کل سایہ چاہیے ہے تے پھر اپنی تیاں پہنوں وڈیاں وڈیاں چادراں دینیاں پہنیں، پھر اکھاں چ حیا پیدا کرنی پہنی۔ اے گل پلے بن لو، دل صاف ہوندے نے، دل دے اوتے نا سرکار نے فرمایا جدوں زنگ لگدا ہے نا دل اوتے، بندہ ایک گناہ کردا ہے تے او سیاہ دبا دل اوتے لگ جاندا ہے تے حضور فرماندے نے اوندا دل پھر کردا ہے، پھر او گناہ کردا ہے، پھر دوسرا دبا سیاہ دبا گناہاں چوں جس لے مبتلا ہو جاندا ہے تے اوندا دل جڑا نا بالکل سیاہ ہو جاندا ہے۔ تے سرکار نے فرمایا اذا فات الحیاء ففعل ما شئت، جدوں دل سیاہ ہو جائے تے پھر بندے دا حیا مر جاندا ہے، تے جدوں حیا مر جائے تے پھر وہ جو چاہے پھر کردا ہے۔ پھر انہوں کوئی سمجھ نہیں ہوتی کہ میرا ابا ہے یا میری امی ہے یا فلاں ہے، میں دے کے بولنا نہیں، اے وڈی مشیر ہے جنہاں میں اونچا نہیں بولنا۔ جب حیا ختم ہو گیا، اس دل کو صاف کرنے کے دو طریقے ہیں، حسد بغض کینہ نفرت کدورت، اے بیماریاں دل نو لگ دیاں تے دل سیاہ ہوندا، تے دل نو صاف کرن دے دو طریقے، ایک کثرت نال عبادت کرو، دوسرا کسی اللہ دے ولی دی صحبت اختیار کرو۔ کثرت نال عبادت کرن دے وچوں سب تو افضل عمل ہے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کرو، مصطفیٰ دی آل تے درود پڑھیا کرو، جلدی دل صاف ہو جائے گا۔ تے جے سکنڈاں چ چاندے جے منڈاں چ چاندے جے تے کسی اللہ والے دی بارگاہ چ جاؤ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ امام ترمذی کو رب کا دیدار ہوا، کس کا جی؟ عرض کی تھی یا اللہ میں تیرے نیڑے ہور ہونا چاہنا، تیرے میں قرب وچ ہور ہونا چاہنا، تو یا اللہ مینوں کوئی وظیفہ ہی ایسا دس میں کراں تے میں تیرے نیڑے آ جاواں۔ خالق کائنات نے امام ترمذی کو وظیفہ بتایا، الدرر السمیہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ترمذی
صبح فجر دی اذان ہوئے تے اٹھ پیا کر. ہن نہیں سبحان اللہ نکلنا. فجر دی اذان ہوئے تے پھر کی کرنا ہے؟ ہاں اج سبق لے کے جانا ہے نا جی تے نیت کر لو پچھلی یا اللہ معافی دے چھڈی، یا اللہ پچھلیاں معافی، تے یا اللہ اگوں انشاءاللہ میں کوشش کراں گا تیرے پاک ولیاں دے قدماں دا صدقہ، تیرے نبی دے نواسیاں دے قدماں دا صدقہ انشاءاللہ میں 5 وقت نماز پڑھاں. فرمایا امام ترمذی صبح فجر دی اذان ہوئے تے اذان تو بعد 2 سنتاں پڑھ. سنتاں پڑھن تو بعد فجر دی جماعت تک جنہ ٹائم ہے 4:15 یا 4 بجے اذان ہوندی تے 4 بجے 4:15 بندہ اٹھے، اذان ہوگی، وضو کرے تے 2 سنتاں. اذان تو بعد کوئی نفل پڑھنا جائز ہی نہیں سوائے 2 سنتاں تے 2 فرضاں، سوائے 2 سنتاں تے 2 اذان تو بعد، فجر دی اذان تو بعد. اس تو پہلو جننے مرضی نفل پڑھ لو. اذان تو بعد سوائے 2 سنتاں تے 2 فرض ہی پڑھنے. خالق کائنات نے فرمایا ترمذی فجر دی اذان ہو جائے 2 سنتاں پڑھ کے تے بہ جیا کر تے فجر دے فرضاں تک جماعت ہون تک اے وظیفہ کریا کر. الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امیہ و ابیہ نجنی من الغم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألک ان تحیی القلب بمعرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین. ان دا سادہ جا ترجمہ پتہ کی ہے؟ ان دا سادہ جا ترجمہ خالق کائنات فرما رہے ترمذی صبح فجر دی اذان تو بعد اٹھ کے سنتاں پڑھ کے فجر دے فرضاں تک تو 5 تن پاک دا وسیلہ دے کے میری بارگاہ چو مانگ، میں تینوں اپنا قرب بھی عطا فرماواں گا، سینہ بھی کھول دماں گا. آج کی محفل کا یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اسا انشاءاللہ نماز اور بولو نا یار. امام حسین نے تو اتنی لاشیں پڑھی ہوئی تھی تو سجدہ پھر بھی نہ چھوڑا، چھڑیا سی جی. ساڑھے گھر ابا جی فوت ہو جائیں، اماں جی فوت ہو جائیں، بھائی فوت ہو جائے، چاچا فوت ہو جائے، اساں پہلو چنگے بھلے نماز پڑھ رہے ہونے تے ادو بعد نماز پڑھنا ہی چھڑ جانے. قاری صاحب پوچھیں گے جناب تسی آ نہیں رہے آج کل؟ قاری صاحب تینوں پتہ نہیں میری امی فوت ہو گئی. کیا امی منع کر گئی تینوں نماز نہ پڑھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر لاشیں پڑے، میدان کربلا میں لاشیں پڑے نہیں تھے، جوانوں کے لاشیں پڑے، لیکن پھر بھی سر سجدے میں رکھ. مولا یہی نماز ہے، اسی کو میں بچانا. تو انہوں نے تو بچا کے سانو دے چھڑیا تے اساں کو حفاظت بھی ہون نہیں کر دے تو پھر قصور انہاں دا تے نہیں، قصور ساڈا ہے. اس واسطے نیت کر لو کہ اساں انشاءاللہ 5 وقت نماز انشاءاللہ اساں 5 وقت نماز اپنے ابے دے سامنے اچھا بولو نا یا اپنے ابے دے سامنے اچھا، جڑا پیچھے بول لیا وہ معافی مانگ لینی. اماں دے انشاءاللہ اماں دے سامنے بھی اچھا. ابے دے پیر گرمیاں چ ٹھنڈے پانی نال دھونے، وہ بولو نا یار تو ہو گئے کہ نہیں. ابے دے پیر پیر آ جائے نا گھر تے نویں دری تے نواں کھیس تے نواں سرانہ تے نویں منجی، پیر صاحب بہو تسی جناب دودھ بھی جناب تازہ تے جناب سنگنا تے جڑے گھر مرشد بیٹھے نے انہوں نے پوچھتے ہی نہیں دیتے. اس لیے اپنے والد کو چارپائی پہ بٹھا کے کبھی کبھی ٹھنڈے پانی سے ان کے قدم دھویا کرو، اور پھر کیا کرو ابا جی اے مہربانی تسا میری خدمت کا موقع دیتا ہے. کدی کدی اماں دے بھی پیر دھویا کرو، سردیاں چ گرم پانی نال تے گرمیاں چ ٹھنڈے پانی نال. اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.